اصل غدار کون؟ پاک افغان بارڈر کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ، چائے کی پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی ہے۔ ڈی اے اور عباسی بھائی عام لباس میں بیٹھے ہیں۔ سامنے ایک آدمی، صاف ستھرا فوجی لہجہ، سابق افسر۔ گوشت یونٹ کے روٹس مجھے معلوم ہیں۔ ڈی اے نظر ملا کر سنتا ہے۔ ڈی اے آگے بڑھ کر بولتا ہے، اور ڈی اے پر ایمبوش کیسے ہوئی؟ وہ لمحہ بھر رکتا ہے۔ سابق افسر بولتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن غلطی اسی کی تھی۔ یہ لڑکے بہت آگے بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور انہوں نے جب سے افغان طالبان سے ان کی ہمر چھینی اور اس کے بعد پاکستانی جھنڈا لگا کے یہ ہر جگہ پھرتے، ہر پوسٹ کو ڈسٹروائے کرتے گئے، تو بات پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ایسے کام کریں گے تو پھر بھگتیں گے یہ۔ ہمیں خبر یہی ملی ہے کہ بچ نہیں سکے۔ عباسی بھائی کرسی پیچھے کرتا ہے۔ غلطی نہیں، اندرونی معلومات۔ خاموشی ٹوٹتی ہے۔ ڈی اے، آپ کا ماضی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ سابق افسر مسکراتا ہے، لیکن آنکھوں میں خوف۔ اس کو ہلکا ہلکا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید وہ غلط لوگوں سے مل رہا ہے۔ اس کی آج کی میٹنگ تو اس کی 2 سورسز سے تھی، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی آ گیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھوڑا سا سرکتا ہے اور عباسی بھائی اٹھ کے اس کے ہاتھ کو موڑ کر توڑ دیتے ہیں۔ کمرے میں چیخیں اٹھتی ہیں۔ سر جی، پیسوں کے لیے اتنا بڑا پنگا نہیں لینا تھا۔ آپ جن لوگوں کے مرنے کی خوشیاں منا رہے ہیں اور کلیم لے رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور گوشت یونٹ کے باقی فوجی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ڈی اے عصمت کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بھیجو اس کو، زیادہ وقت نہیں لگانا، سب چیزیں پتہ کرواؤ اس سے۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ فوجی افسر زخمی حالت میں 3 بالٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پاس عباسی بھائی کھڑے اس کے کانوں اور ماتھے کے اوپر سے وائرز ایسے موڑ رہے ہیں جیسے آپ قربانی کے بکرے کو طرح طرح کی چیزیں لگا کر ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ وہ رو رہا ہے اور معافی کا طلبگار ہے۔ عباسی بھائی کہتے ہیں، کرنل صاحب، معافی ایسے نہیں مل سکتی آپ کو۔ یہ جرائم جو آپ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے کرتے آئے ہیں، اتنے آسانی سے ان کو معاف کیا نہیں جا سکتا۔ اس فوجی افسر کو عباسی بھائی نے 3 آئی ڈیز کے اوپر باندھا ہوا ہے۔ یہ بھائی صاحب افغانیوں کے ساتھ سوویت جہاد میں شامل تھے۔ اس کے بعد جب طالبان کی حکومت بنی تو یہ تب بھی ایک اہم عہدے پہ فائز تھے، جس کی رسپانسبلٹی طالبان کو سپورٹ کرنا تھا۔ جب طالبان کی حکومت گری اور اس کے بعد القاعدہ اور طالبان کے جنگجو پاکستان کے فاٹا علاقوں کے اندر داخل ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے ٹرائبلز کو مارنا شروع کیا اور پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو افغان پاک بھائی بھائی اور ہر بار جرگے کے اندر پاکستان فوج کی طرف سے شامل ہو کے ہمیشہ ایسا ایگریمنٹ کرواتے تھے جن میں ان کو لیوریج مل جاتا تھا اور ان کو ٹائم مل جاتا تھا دوبارہ ریکنسائل ہونے کے لیے، اور ان ساری چیزوں کو یہ اس چیز سے ڈھانپ دیتے تھے کہ نہیں، افغانستان ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، یہ لوگ ہماری سپورٹ کریں گے، یہ اصل میں ہماری ہی فوج ہے۔ بقول ان کے یہ افغان طالبان ہیں جو خراساں سے کالے جھنڈے لے کے پہلے تو امام مہدی کی فوج کی سپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اور یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یہ افغانی ہی ہیں جو غزوہ ہند لڑیں گے۔ یہ بھائی ڈیلوژن کی اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے تھے کہ چند دن میں اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کرنے والے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی اب ٹیرر نیٹ ورکس کے خلاف ڈیسائسو حملے کرنے جا رہی ہے، تو ان کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ اب تو یہ امام مہدی والا کلیم نہیں کر سکتے، اب کیا کریں گے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اپنے انفلوئنس سے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی
یہ فیصلہ واپس لے لے۔ اور اسی طرح جیسے وار آن ٹیرر کے بعد ہر اس موقع پر جب پاکستان آرمی نے گھیرا تنگ کیا تو یہ اس تنگ گھیرے میں سے ان رہابیوں کو، ان خارجیوں کو نکال کر لے جاتے تھے کہ نہیں جی نہیں، صلح کریں، پیس ایگریمنٹ کریں، قومی دھارے میں لے کے آئیں، ان سب کو ہم سیٹلمنٹ کراتے ہیں۔ وہی ٹوپی ڈرامہ جو سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کرنا، پیسے فراہم کرنا، بھارت کا ان کے ساتھ کنیکشن کروانا، بھارت کے فنڈز کو ادھر ٹرانسفر کرنا، پاکستان کے اندر اللیگل ایکٹیویٹیز کرانا، پاکستان کے اندر ٹیرر اٹیکس کرانا، یہ بھائی اپنے اس مقصد کے لیے سب کچھ کر رہے تھے اور اس سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بھائی اپنے آپ کو سیلف کلیمڈ خلیفہ ڈکلیئر کر چکے تھے۔ ماشاءاللہ ایسی خلافت جو اسرائیل، بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک کے فنڈ سے اور مشاورت سے قائم ہوگی، اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے وہ خراسانی کالے جھنڈے جن کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ افغانی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر افغانستان کے باہر ایک جنگ نہیں لڑی، ایک جہاد نہیں کیا، بوسنیا سے لے کے کشمیر کہیں بھی جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ایک بندہ نہیں ان کا آگے آیا۔ جس تیزی سے گوسٹ یونٹ ان کے سارے ایسٹس تباہ کر رہا تھا اور بھارتیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ دے مسٹ ٹیک آن دا گوسٹ یونٹ۔ خلیفہ صاحب، آپ نے غلط لوگوں سے پنگا لے لیا۔ آپ کی خلافت صرف خلیفہ کی خطائیاں چائے میں ڈبو کر کھانے میں ہی ہیں۔ وطن فروش، غدار ملت، تیرا وقت آ چکا ہے۔ یہ بالٹیاں جو تو سپلائی کرتا ہے، جن کو زمین میں دفنا کے پاکستان آرمی کے فوجیوں کو تم شہید کرتے ہو، جن کو امپلانٹ کر کے پاکستان کے سویلینز اور معصوم لوگوں کو تم دھماکوں سے اڑاتے ہو، آج تو انہی بالٹیوں پر بیٹھا ہے۔ ڈی اے یہ بول کر عباسی بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور عباسی بھائی دھماکے سے جہنم کے دروازے اس غدار کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جو ملک سے غداری کرے گا وہ ادھر بھی جلے گا اور ادھر بھی۔